ایک بچے نے یہ الفاظ ادا کر دیے، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے بیچ ایک ایسے نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ یہ آپ نے دعی ہادی، اے بچی یہ بات چھوڑ دو، ہاں اس سے پہلے جو بات کر رہی تھی وہ کرتی رہو، لیکن یہ بات چھوڑ دو۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر کسی عقیدت میں ایسا غلو آ جائے کہ اس میں عقیدے کا جنازہ نکل جائے تو ایسی عقیدتیں انسان کو سرخ رو نہیں برباد کر دیتی ہیں۔ عقیدت اور عقیدہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ عقیدت محبت کو کہتے ہیں، اور عقیدہ وہ ایمانیات جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے۔ محبت کبھی اپنے پہلو میں وہ عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیے عقیدت اور عقیدے میں عقیدہ مقدم ہے۔ جب انسان کسی سے محبت اور عقیدت میں غلوف کرتا ہے تو اس کا نقصان عقیدے کی خرابی کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایسی محبت اور عقیدت اس کو مسترد کر دیا ہے جو عقیدے کے خلاف ہو۔ ایک مجلس میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا تھا، ما شاء اللہ وشئت، اے پیغمبر جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا برابر کر دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو آپ نے اس عقیدت میں، اس محبت میں عقیدے کے خلاف جو بات تھی فوراً آپ اس کا رد کر کے صحیح عقیدہ سمجھایا۔ قطعاً ایسی عقیدت قابل قبول نہیں ہے جس سے انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہو۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں، ایک شادی میں ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی ننھی بچیاں وہ شادی کی خوشی میں ایک نغمہ پڑھ رہی ہیں، کچھ اشعار پڑھ رہی ہیں جس میں شہدائے بدر کی تعریف اور مدح ہے۔ اس میں سے ایک بچے نے یہ الفاظ ادا کر دیے، وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے بیچ ایک ایسے نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خوشی کا مقام ہے، عقیدے کے خلاف بات کرنے والی بچی ہے، اظہار محبت اور عقیدت میں یہ بات کی۔ آپ نے دعی ہادی، اے بچی یہ بات چھوڑ دو، یہ بات مت کہو، وقولی بالذی کنتی تقولین، ہاں اس سے پہلے جو بات کر رہی تھی وہ کرتی رہو، لیکن یہ بات چھوڑ دو۔ فإنہ لا یعلم الغیب الا اللہ، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ آپ نے فوراً عقیدت میں کہے جانے والے الفاظ کو رد کر کے آپ نے صحیح عقیدہ سمجھا دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ دور جاہلیت میں ایک بات تھی کہ جب کوئی شخص عظیم ہوتا ہے، وہ پیدا ہو یا فوت ہو، سورج کو گرہن لگتا ہے۔ اتفاقاً اسی دن سورج کو گرہن لگا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، اس وجہ سے سورج کو گرہن لگا۔ عقیدت میں ایک بات تھی جو کہ عقیدے کے خلاف تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً خطبہ دیا، اور خطبے میں کیا فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکن اللہ یخوف بہما عبادہ۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اس کا گرن نہ تو کسی کی ولادت کی وجہ سے ہے نہ کسی کی وفات کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گرن لگا کر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہذا فافزعوا الی ذکر اللہ، نماز کے لیے، ذکر کے لیے، استغفار کے لیے جلدی کرو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی ہے، عقیدہ اور محبت وہ، عقیدت وہ جو عقیدے کے تابع ہو۔ اگر کسی محبت میں ایسا غلو آ جائے، عقیدت میں ایسا غلو آ جائے کہ اس میں عقیدے کا جنازہ نکل جائے، عقیدہ ختم ہو جائے، تو ایسی عقیدتیں انسان کو سرخ رو نہیں برباد کر دیتی ہیں۔ لہذا عقیدت کو اپنانے سے پہلے عقیدے کو سمجھ لیجئے، عقیدے کو مقدم کر لیجئے۔ ہر وہ محبت جو عقیدے کے تابع ہے وہ قبول ہے، اور جو عقیدے کے خلاف ہے وہ مسترد ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عقیدہ اور عقیدت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔